بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سلیمان ہوں۔ آپ ڈاکٹر آن لائن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور امید ہے اور دعا ہے کہ آپ لوگ کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ ناظرین، کچھ پیشنٹ جو ہے نا، میں وہی آپ لوگ کو وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کرنٹ جانے والے ہوتے ہیں اور مریض اس کے زیادہ آتے ہیں، تو میں اسی کے مطابق جو ہے نا آپ لوگ کو کچھ ہدایت دے دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اسی چیز کو کور کر سکے اور آپ کے بچے بھی جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف میں نہ جائے، اور آپ لوگ کو اس کے متعلق جو ہے نا معلومات ہو کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میزل دوبارہ زور و شور سے ہے۔ بہت زیادہ بچے جو ہے نا میزل کے آ رہے ہیں، کلینک میں بھی اور ہاسپٹل میں بھی۔ تو اس کے متعلق جو ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میزل کا جو ہے نا کوئی بھی بندہ یہ ڈائگنوز اسٹارٹ میں نہیں کر سکتا کہ آپ جاؤ گے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ کے بچے کو میزل ہے یا نہیں۔ پہلی بات، کیونکہ میزل میں جو ہے نا سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بچے جو ہے نا اس کا آنکھیں خراب ہو جائے گی، ناک خراب ہوگا، گرینش کلر کی جو ہے نوزی اس کی آتی ہوگی، بخار 103 104 105 پہ جائے گا، ٹھیک ہے، کانسی رہے گی، سانس کا رفتار تیز ہوگا، اور آنکھیں ایسی ہوگی کہ آپ کہو گے کہ بس اس پہ پتہ نہیں کسی نے جو ہے نا صحیح پانی اور بلڈ ڈالا ہوا ہے، کنجسٹڈ جو ہے نا اس کے وہ ہوتی ہے، اور گن سے بری ہوئی آنکھیں ان کی ہوتی ہے۔ تو جب یہ شروع ہوتے ہیں تو پہلے 2 دن میں جو ہے نا آپ کو اس چیز کا بھی جو ہے نا اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 2-3 دن کے بعد جو ہے نا بخار کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کا بخار جو ہے نا کوئی بھی دوا آپ دو گے، آپ کے بچے کا بخار 103 104 105 سے جو ہے نا بالکل کم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے نا جب دوسرا تیسرا دن ہوگا، جب آپ جو ہے نا گھر کے نزدیک کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو میڈیسن دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا آرام نہیں آتا، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں یا کسی پیڈیاٹیشین کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو ٹیسٹ لکھتے ہیں یا اس کو جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کو اگر بتاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا میزل کی یا خسرے کی شکایت ہے، تو خسرے کی شکایت میں جو ہے نا پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لوگوں کے ہماری کمیونٹی جتنی بھی ہم اسی چیز کو جو ہے نا وہ زیادہ پھر کرتے ہیں کہ نہیں خسرہ ہو گیا تو بچے کو گرم رکھو۔ تو ایک طرف تو اس کو بخار 103 104 ہوتا ہے، دوسری طرف سے ہم اس کو جو ہے نا 5 6 7 جوڑے جو ہے نا پہنالتے کپڑے پہ لپیٹ کر رکھ دیتے، بالکل ایکسپوز اس کو کرتے نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا اس کی بخار کی جو ہے نا میزل کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور کمپلیکیشن اٹھا لیتا ہے جب اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا مزید آپ کا بچہ اس سے سک ہو جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی گرم چیزیں کھلا دو، اس کو ڈرپ نہ لگا دو، اس کو ٹھنڈا ہو جائے گا، ڈرپ ٹھنڈا ہوتا ہے، پلانا ہو جائے گا، مطلب ہے کہ مختلف قسم کی جو ہے نا مس گائیڈنس لیفٹ رائٹ سے ملتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، میزل جو ہے نا بیسیکلی ہے بیماری، وائرل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم ویکسینیشن بھی کرتے ہیں، 9 ماہ بھی جو ہے نا اس کا پراپر ویکسین ہوتا ہے، کسی کو کم نکلتے ہیں، کسی کو زیادہ نکلتے ہیں۔ پہلی بات، ایسا کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ جو لگ جائے اور اس کے ساتھ جو ہے نا حسرہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نکل آئے، نیور ایور، کوئی انجیکشن دنیا میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی بایوٹک کور دیتے ہیں کیونکہ اس کو چیسٹ انفیکشن ساتھ ہوتے ہیں، نمونیا ساتھ ہوتا ہے، اسکن خراب ہو جاتے ہیں، آنکھیں خراب ہو جاتی ہے، منہ خراب ہو جاتا ہے، اور بخار 103 104 پہ، اور 5ویں 6ٹھے دن بخار کے ساتھ جو ہے نا اس کی جو وہ نشانے جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں، کانوں کے بیک سے شروع ہوتے ہیں، چہرے کے اوپر آتے ہیں، پورے ابڈامن کے اوپر آتے ہیں۔ ایک بات اسی کے ساتھ کہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بچے کا گلا خراب ہوتا ہے، اور گلے خراب کے ساتھ جو ہے نا تو اسی دن یا اگلے دن جو ہے نا اس کا تھوڑا سا جسم کے اوپر ریشز آ جاتے ہیں، تو وہ ریشز اور چیز ہے۔ کبھی بھی بخار کے دوسرے دن جو ہے نا میزل نہیں آتا، میزل پراپر 4 5 دن 6 دن بچہ آپ کا صحیح سک کنڈیشن میں جاتا ہے، اور اس کا پھر آپ ایڈمیشن یا انجیکٹیبل کے بغیر کور بھی نہیں کر سکتے ہو کہ آپ نارمل ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ آپ اس کو کور کر، نیور ایور آپ اس چیز کو کور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو جو ہے نا ملٹیپل میڈیسن دینی ہوتی ہے، کمبائنڈ میڈیسن دینی ہوتی ہے، ہر طرف سے اس کو کور کرنا ہوتا ہے، باپ دینا ہوتا ہے، ہائیڈریشن کے لیے اس کو ڈرپ لگانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انٹیک اس کا بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی جو ہے نشان، پھر 5ویں 6ٹھے دن جو ہے نا وہ ریشز جب شروع ہو جاتے ہیں، اس کے 1 2 دن کے بعد پھر ٹیمپریچر میں کمی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ریشز زور سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے زور سے ریشز آ جاتے ہیں کہ پورا سر سے شروع ہو کے ٹانگوں تک۔ لیکن اس میں بھی جو ہے نا میں نے آپ کو جس طرح بتایا، اگر کوئی بچہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ سویر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ پراپر ویکسینیشن اس کی ہوئی ہے تو ہو سکتے ہیں کہ اس کے تھوڑے سے اس سے کم ہو، پھر بھی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے پھر جو ہے نا ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کیا ہمیں احتیاطی تدابیر کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں ٹریٹ کرتے ہو، کوئی ڈاکٹر آپ کو اچھا مل گیا، وہ اس چیز کو سمجھتا ہو اور اس نے آپ کے بچے کے ویٹ کے مطابق اس کو انجیکشن سٹارٹ کی، تو پہلے تو آپ اس کو جانیے، اس کے ساتھ اس چیز پہ بالکل آپ بحث کر لیں کہ آپ کون سا انجیکشن لگا رہے ہو، کتنا لگا رہے ہو، کس حساب سے لگا رہے ہو۔ اگر وہ بچوں کا ڈاکٹر ہوگا تو وہ سارا چیز آپ کو بتا دے گا،
ٹھیک ہے، وہ آپ کو روزانہ بلا دے تو روزانہ آپ چلے جائے. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں میں گھر میں آپ کے پاس فیسلٹی اور آپ گھر میں لگاتے تو پھر بھی 2 دن کے بعد لازمی آپ ڈاکٹر کو وزٹ کرا کے جا کے ان کو دکھا دیں. کیونکہ رمضان میں داخلہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتے، فیملی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں اور کوئی بندہ ہوتا نہیں ہے پکانے والا. لیکن یہ کہ کیئر اس کی بہت زیادہ ایسے کرنا چاہیے کہ جس طرح ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو. اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ والا کیئر آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہو اور آپ کسی اور کی بات نہیں سنتے، صرف اپنے ڈاکٹر کی بات سنتے ہو، اور وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اس کو پانی پلاؤ، اس کو یخنی پلا دو، اس کو جو ہے نا آپ نیم گرم پانی میں ہانی ڈال کے دو تاکہ اس کا ہائیڈریشن ہو. ٹھیک ہے، دن میں 1 آدھ دفعہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈرپ لگا دو، انٹیک نہیں ہے تاکہ بچہ مزید آپ کا ویک نہ ہو. بخار کے لیے آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد جو ہے نا پیراسٹامول کوئی بھی دوا وہ آپ کو دیتے وہ دو. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، بچے کو باندھنا نہیں ہے اور اس کو زیادہ کپڑے نہیں، اس کو لائٹ کپڑے ایک شرٹ میں رکھو تاکہ یہ کھلا رہے اور اس کا بخار جو ہے نا 104 سے بڑھے نا، کم سے کم بخار اس کا رہے تو پھر آپ کا بچہ فریش رہے گا، اس کا ویٹ بھی کم نہیں گا اور وہ مزید سک بھی نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی زیادہ جو اس کے وہ ہے سمٹم ہے. کھانسی کے لیے باپ دینا ہوتا ہے گھر میں، اگر مشین ہے ٹھیک ہے، اگر مشین نہیں گرم پانی کا باپ، وکس والا باپ، ٹھیک ہے نا، چاندی کے اوپر اس کے وکس لگا دو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے ساتھ کریں. جوسز مشروبات سے اپنے بچے کو بچانا ہے. ہانی نیم گرم پانی میں آپ ڈال کے دے سکتے ہو، جتنا وہ لینا چاہتے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہو. یخنی دے سکتے ہو، چائے دے سکتے ہو، کہوہ دے سکتے ہو، ابلا ہوا انڈا دے سکتے ہو. لیکن ابھی موسم تھوڑا سا گرم سائڈ پہ جا رہے ہیں تو اس چیز کے بھی آپ کو بتا دوں کہ ہاف بوائل ہاف فرائی انڈا بچوں کو نہیں دینا، فل بوائل دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جب آپ کرو گے اور اس کی جو اینٹی بائیوٹک وہ آپ کو بتا دے تو پھر بھی آپ نے، کیونکہ بچوں والے ڈاکٹر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اسکیل اس لیے نہیں پڑا ہوتا کہ آپ لوگ جا کے اپنے بچے کا ویٹ کر لیں اور ماں باپ خوش ہو جائے کہ نہیں میرا بچہ تو اس کا وزن اتنا ہو گیا یا اتنا ہو گیا. نہیں، وہ اسکیل اسی لیے پڑا ہوتا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو اسکیل بچے کو جو ہے نا ویٹ کے مطابق جو ہے نا میڈیسن دینی ہوتی ہے. تو جو ڈاکٹر آپ کے بچے کو ویٹ کے مطابق دے گا، جو بچوں کا ڈاکٹر ہوگا ان کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک وہ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس فارمولہ ہوتے ہیں، عمر پوچھے گا اس فارمولے سے جلدی آپ کو شو بھی نہیں کرے گا، وہ اپنا حساب کر لے گا ہاں اس کو ہم اتنا اینٹی بائیوٹک دے سکتے ہیں اگر اس کے پاس اسکیل نہ ہو تو. اور اگر اسکیل ہے تو وہ باقاعدہ اس کا ویٹ کر لے گا اور اکارڈنگ ٹو ویٹ میڈیسن دے گا. تو آپ اپنے علاقے میں کسی بھی جگہ پہ ہو اور کسی سے انجیکشن لگاتے ہو تو خدارہ یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا دے، وہ بندہ آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں. اکثر ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ایسے آ جاتے ہیں ہاسپٹل میں بھی، کلینک میں بھی، کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے بچے کے اتنا ہائی ڈوز میڈیسن لکھے. وہ ہائی ڈوز نہیں ہوتا، وہ بالکل اس کے ویٹ کے مطابق ہوتا ہے. ہمارا جو ہم نے پڑھا ہوتے ہیں اسی کے پڑھنے کے مطابق ہم اس کا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اتنے کلو گرام کے حساب سے دیتے، اتنا دیتے. تو وہ جو اس کے لیے جتنا اس سے ہوتے ہیں اسی کنڈیشن کے حساب سے وہ میڈیسن ہم اس کو جو ہے ویٹ کے حساب سے دیتے ہیں. تو آپ ان کی بات کے اوپر کبھی نہ جانا، بس آپ ان کو بتا دو ڈاکٹر صاحب پلیز یہ انجیکشن لگا دیں. اگر بہت زیادہ ہو تو اگلے دن بے شک آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس آ جاؤ، لیکن ڈوز ان کا بالکل مس نہ کرنا. اور انجیکشن جتنے ٹائم آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں یا جو انویسٹیگیشن اس کے لیے ضرورت ہے وہ ساری چیز جو ہے نا آپ اس کو کر کے اور اس حساب سے جو ہے نا آپ اس کو ٹریٹ کر لیں. اگر آپ اس کو گھر میں ٹریٹ کرنا چاہتے ہو، اگر آپ ڈیلی ڈاکٹر کو وزٹ کر سکتے ہو تو یہ تو سب سے اچھا ہے. لیکن اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے تو ایک دن بعد لازم آپ ایک دن انجیکشن گھر میں لگائیں، دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ کا بچہ زیادہ سفر نہ کرے بیماری میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے بچے کا انٹیک نہ ہو اور ڈاکٹر کو اس میں جو ہے ڈیہائیڈریشن لگتا ہو تاکہ وہ اس کو وقتی طور پر ڈرپ لگا دے تاکہ آپ کا بچہ جو ہے مزید خراب نہ ہو. تو ناظرین، امید ہے کہ یہ میزل کے بارے میں جو ہدایت میں نے آپ لوگوں کی دی آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.